والسلام على أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني لا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن والذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وقال تعالى قل هذه سبيلي يدعو إلى الله على بصيرة وسبحان الله وما أنا من المشركين صدق الله العظيم. محترم دوستوں اللہ سے جلالہ وعن ذالک کا بے انتہا فضل اور بڑا احسان تو اس نے ہمیں ایمان عطا فرمایا. کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ ایمان کا کلمہ ہے. جس کی جگہ بھی الایمان ما وقر فی القلب وہ دل میں جگہ پکڑتا ہے. اگر وہ اپنی جگہ پہنچے تو بہت طاقتور، بہت زیادہ طاقتور. دنیا کی چیزیں بھی اپنی طاقت اس وقت بتاتی ہیں جب وہ اپنی جگہ ہو. گاڑی کا ٹائر ہوتا ہے، گاڑی کا ٹائر وہ اپنی جگہ فٹ لگا ہوا ہے. اس کی طاقت کا پتہ چلتا ہے کہ ہزاروں کلو میٹر دور تک وہ 10 ٹن 20 ٹن 25 ٹن 50 ٹن سامان کو اٹھا کے لے جاتا ہے. اور اگر وہ اپنی جگہ نہ ہو تو خود بوجھ ہے. جو آدمیوں سے بھی بات ہے اس کو اٹھانا مشکل ہے، تھکا دے گا لوگوں. ایسے جو چیز اپنی جگہ چلی جاتی ہے وہ فائدہ پہنچاتی ہے، اور جب تک وہ اپنی جگہ پر نہیں پہنچتی وہاں تک اس کا فائدہ ظاہر نہیں. مشہور قصہ لطیفہ سنتے گیا میں ایک آدمی دیہات کا رہنے والا شہر میں گیا اور اس نے دیکھا ایک جگہ پر کارتوس لکھ رہے تھے. یہ کیا ہے؟ بیچنے والے نے کہا کہ بہت طاقتور چیز ہے. یہ ایسی چیز ہے کہ شیر بھی مر جاتا ہے اس سے. تو بڑا تعجب ہوا، جنگل کا آدمی تھا، دیہات کا آدمی، شیر کو مار دے رہے ایسا کہا. تو اس نے کہا شیر کو مار دے رہے. تو وہ خریدے وہاں سے نکل گیا. شیر تو ابھی آیا نہیں تھا لیکن اس نے کہا بلی پر تجربہ کر کے دیکھنے کا. اس نے بلی کو مارا نہیں ہوگی. تعجب میں پڑتے ہیں تو شیر کی بات کرتا تھا، بلی بھی نہیں مرتی اس سے. واپس لے کے گیا اس کے پاس. جھوٹ بولتا ہے، شیر مر جائے گا اس سے، بلی بھی نہیں مرتی. ہو سکتا تھا تو شیر کو مار دے، شیر کے ہاتھی کو مار دے. اتنی طاقت ہوتی تو ابھی جو اور جھوٹ بولتے ہو. دیکھ کر آیا تو کر کے آیا. اس نے پوچھا تم نے اس کو کیسے مارا؟ بس ایسے ہی سیدھے مارا. انہوں نے اس کو جگہ پہ رکھنا پڑتا ہے. اس کی جگہ بندوق ہے، بندوق میں رکھ کے پھر مارو گے تو شیر کے ہاتھی کو مار دے گا. اور ایسے مارو گے تو بلی کیا کبوتر بھی نہیں مرے گا. تو ایسے ہی ابھی ہمارا جو ایمان ہے وہ اپنی پوچھا نہیں، اس لیے اس کے فائدے ظاہر نہیں ہوتے. اس کے فائدے ظاہر نہیں، بلکہ ایمان والے ہونے کی وجہ سے، بدعملیوں کی وجہ سے ایمان کے ساتھ گناہیں وہ بہت خطرناک چیز ہے.
دنیا میں جتنے اللہ کی طرف سے فیصلے اترتے وہ ایمان والوں کے عمل پر اترتے. ایمان والوں کے اچھے کام ہوں گے، اعمال صالحہ، تو اللہ تعالیٰ برکات من السماء اتارے گا، آسمانوں سے برکتوں کے دروازے کھول دے گا اور زمین پر خلافت دے گا مسلمانوں کو، ایمان والوں. یہ اللہ کا وعدہ ہے. ایمان کے ساتھ اچھے عمل، اور ایمان اپنی جگہ پر، ایمان اس کی جگہ پر ہو اور اس کے ساتھ عمل اچھے. یہ بات واضح ہے کہ اگر ایمان اپنی جگہ پہنچے گا تو عمل اچھے ہی نکلیں گے. ابھی اعمال صالحہ میں رغبت نہ ہونے کی وجہ یہی ہے. اچھے کاموں میں آدمی کو رغبت نہیں ہوتی، نماز میں، ذکر میں، تلاوت میں، عبادت میں، دین کی بات کہنے سننے میں. جو سب سے اہم ہمارا ٹاپک ہے، پسندیدہ، ہر مسلمان کا پسندیدہ موضوع دین پر اور دین میں بنیاد ایمان ہے. تو ایمان میں بولے گا اللہ کی بڑائی، اس کی قدرت، اس کی عظمت، اس کی حمد اور اس کی صفتوں کو آدمی بولتا ہی رہے گا، بولتا رہے گا، جی نہیں کرے گا. اتنا بولتا رہے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو بولا، صبح شام رات دن، گھر میں، بچوں میں، محلے میں، بازار میں، اپنوں میں، پرایوں میں، دوستوں میں، دشمنوں میں، اللہ کو بولا. اس اللہ کو ابھی بھلا دیا گیا. ہم خود سوچیں کہ دھیان تصور، ٹھیک ہے، جو نماز روزے کے پابند ہے وہ دن بھر میں 5-10 مرتبہ بولتے ہوں گے اللہ اکبر، اللہ اکبر کرتے ہیں، سبحان اللہ الحمد للہ پڑھتے ہوں گے. لیکن اس اللہ کی بڑائی اور اس کی عظمت کے تصور کے ساتھ اس کے بہت بڑے ہونے کے ایک خیال کے ساتھ اس کی قدرت اور اس کے صفات کے قائل ہو کر، یا اگر اس کا اتنا زیادہ شعور نہیں ہے، بنا سوچے سمجھے اس اللہ سے محبت کرے. تو زیادہ کمالات نہیں ہے سامنے والے آدمی میں، لیکن محبت ہو جاتی ہے، کمالات کچھ نہیں. تو ایسے اگر اس کا علم اتنا نہیں ہے لیکن اس اللہ سے محبت کر کے اس کو محبت کے ساتھ ہم بولتے ہوں دن بھر کہ ہمارا اللہ، اپنے دوستوں کو لوگ بولتے ہیں ہمارا دوست ہے، ایسا ہے ویسا ہے. اپنی اولاد کو لوگ بولتے ہیں ہمارا بیٹا، ہماری بیٹی، ہماری بیوی، ہماری ماں، ہماری بہن، ہمارے بھائی. ایسے اللہ کو بولنا جو ایمان کا تقاضا. اگر ایمان اندر جائے گا، یعنی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا یقین دل میں جائے گا، تو پھر آدمی سب سے پہلے اللہ کو پہچانے. اور جس نے اس کو پہچان لیا کام ہو گیا. اس وہاں اٹھان ہو گئی تو کام ہو گیا، سارے کام آسان ہو جائے گا. اوپر تعلق، اوپر کے آفیسر سے آدمی کی پہچان ہوتی ہے تو ٹینشن فری رہتا ہے. دنیا میں تاجر لوگ، ویپاری لوگ اور کامیابی والے لوگ ہیں، اوپر کے آفیسر سے پہچان ہے نا تو 2 نمبر ورک کرتے رہتے. ارے بھائی پولیس والے دیکھ لیجیے، اوپر آپ کو کانٹیکٹ اوپر سے، پولیس والوں سے آدمی ڈرتا ہے. بولو نا بھائی، ارے بولو نا بھائی، ڈرتا ہے. اوپر کانٹیکٹ آتا، نیچے نہ آفیسر بھی آ ہی جائے تو کیا کر سکتے، کیا چورائی میں روانہ کر دیتے. آدمی ڈرتا نہیں ڈرا، اوپر سبند سارا. تو یہ تو سارے انسان ہیں، سب محتاج ہیں. اوپر کا آفیسر بھی پتہ نہیں کسی سے ڈرتا ہوگا، کتنوں سے ڈرتا ہوگا. وہ ہم سے زیادہ خوف وہ ہم جتنے ڈرتے ہیں ان سے، اس سے زیادہ وہ ڈرتے ہیں اپنے اوپر والوں سے. لیکن اللہ کی ایک ذات ہے، اللہ کی ایک ذات ہے جو اکیلا تنہا، اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور قادر مطلق ہے.
عدم سے پوری کائنات کو اس نے وجود دیا، یعنی کچھ نہیں تھا، عدم کے معنی کچھ نہیں تھا، زیرو سے اس نے سارا بسایا ہے، آسمان، چاند، سورج، ہواؤں کو چلایا اس نے، اور پھر اس نے اپنی قدرت سے انسانی برادری کا ایک سلسلہ چلایا ہے۔ آدم علیہ السلام کو اپنی قدرت سے جنم دیا، نہ ان کی کوئی ماں ہے نہ کوئی باپ ہے۔ میں حضرت آدم کے ابا اماں کا نام کسی کو معلوم ہے؟ ارے ہے میں کسی کو پتا نہیں، تاریخ یہی ہے، اللہ نے اپنی قدرت سے ان کو بنایا ہے۔ اللہ خود کہتا ہے قرآن میں، ہم نے پیدا کیا اور پھر حضرت حوا کو پیدا کیا، اپنی قدرت سے پیدا کیا، پھر ان دو کے ذریعے سے انسانی نسل کو چلایا۔ انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل، کہ ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے بنایا ہے، حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام، سب کے ماں باپ یہی دو ہیں، سب کے پوری انسانیت، اسی لیے آدمی کہتے ہیں، آدم سے آدمی، آدم کی اولاد، انسان کو آدمی کہتے ہیں، جنات کو آدمی نہیں کہتے، وہ اولاد آدم نہیں ہے، اولاد آدم انسان ہے۔ تو ایک ماں باپ سے اللہ نے اپنی قدرت سے پورا کارخانہ چلایا، انسانی نسل کو وجود دیا اور انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ ہمارے لیے سب سے بڑا شرف، سب سے بڑی عزت گھر بیٹھے مفت میں اللہ نے دی کہ ہم کو اشرف المخلوقات بنایا، انسان بنایا، بڑی حیثیت ہماری انسان ہونے کی حیثیت، اور پھر اللہ نے مسلمان بنایا، بڑی حیثیت ہے یہ ہماری۔ دوسری چاہے کوئی بھی شناخت، پہچان اور خان آئیڈینٹی جو ہے وہ سیکنڈ نمبر کی، دوسرے نمبر کی، تیسرے چوتھے نمبر کی ہے، ہم مسلمان ہیں، ہوا سماکم المسلمین، ہم مسلمان ہیں، مسلمان بن کے رہیں گے، مسلمان ہیں، مسلمان بن کے رہیں گے، پکے مسلمان بنیں گے۔ آدمی کسی ملک کا وطنی ہے تو اپنے وطنی ہونے پر فخر کرتا ہے کہ میں ہندوستانی ہوں، اس سے زیادہ فخر کی چیز ہے کہ میں کون ہوں؟ بولو نا بھائی، مسلمان ہوں۔ اللہ نے مسلمان بنایا، وہ سماکم المسلمین، کہ اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ اپنے قول سے بھی مسلمان، اپنے فعل سے، کردار سے بھی مسلمان، ہر وہ کام کرنا ہے جو مسلمان کے لیے زیب دیتا ہے، شوبھا دیتا ہے، اور ہر وہ کام کو چھوڑنا ہے جو شوبھا نہیں دیتا ایک مسلمان کے لیے۔ جو کام بھی زیب نہیں دیتا ایک مسلمان کو، وہ کام چھوڑنا ہے، مسلمان بن کے رہنا، اور اسی پر جینا، اسی پر مرنا، اپنے اسلام پر جینا، اپنے اسلام پر مرنا ہے۔ اسی کی دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مانگتے ہیں کہ اللہ اسلام کی حالت میں زندگی اور ایمان کی حالت میں موت، اور قیامت میں اپنے بھلے اور نیک بندوں کے ساتھ اٹھائے۔ یہ ہمارا ہدف اندر سے، اتنے بڑا اللہ نے ہمیں شرف بخشا کہ مسلمان بنایا ہے، اور مزید شرف ایک بخشا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ کیا بنایا؟ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت۔ یہ قسمتیں ہیں ہماری، اللہ کے ساتھ ہم اللہ کے بندے ہیں، انسان ہیں اس کے بندے ہیں۔ پھر دوسری قسمت ہوئی کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ نے ہمیں اسلام دیا ہے۔ پوری کائنات کسی کو مل جائے اسلام نہ ملے تو کچھ نہیں ملا۔ ابھی لوگ دنیا ملنے پر خوش ہوتے ہیں، دنیا ملنے پر، اسلام ملنے پر کوئی کسی کو مبارکباد نہیں دیتے، ایسے ملتے گیا تمہارے کو بہت پڑی گئی، بہت پیسے آ گئے تمہارے پاس، تمہاری نوکری لگ گئی، مبارکباد دے دے، تمہارے پاس زمین آ گئی، اس پر لوگ خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ اسلام پر خوشی کا اظہار کہ اللہ کا کرم ہے تو ہم مسلمان، غریب سے غریب، فقیر فقیر مسلمان اپنے اسلام پر فخر کے ساتھ کہتے ہیں مسلمان، اللہ نے اسلام دیا ہے۔ پھر اس سے اوپر اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا،
معمولی نسبت ہے نہیں. اس کے بڑے فضائل ہیں ان سب چیزوں. انسان اشرف المخلوقات، ساری مخلوقات پر اللہ نے فضیلت بخشی انسان کی. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، بنی آدم کو فضیلت بخشی اللہ نے. جناتوں کو فضیلت نہیں ہے جو انسان کو ہے، اور آدمی جنات سے ڈرتا ہے. انسان حالانکہ انسان کے پاس پاور زیادہ ہے جنات کے مقابلے میں. انسان کے پاس پاور، بولو نا بھائی، ارے ہیں کہ نہیں؟ ڈرتے ہیں پھر بھی. ایسا ہے جیسے عورتیں چوہے سے ڈرتی ہیں. گھر میں چوہا نکلتا ہے تو سارا سناٹا ہو جاتا ہے. ایسے انسان جنات سے ڈرتا ہے. ایسا نہیں جیسے چوہا ہے، اس کے پاس پاور کم ہے جنات کے پاس، انسان کے پاس پاور زیادہ ہے. سلیمان علیہ السلام کے دربار میں جب بلقیس کا تخت لانے کی بات آئی تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کون لے کر آئے؟ تو ایک دن کھڑا ہوا، قال عفریت من الجن انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک، کہ میں اس تخت کو اٹھا کے لے کر آؤں گا، آپ بیٹھے اپنی جگہ کھڑے ہوں گے اس سے پہلے آ جاؤں. تو سلیمان علیہ السلام نے کہا نہیں بہت دیر ہے، اس سے جلدی کوئی لے کر آئے گا، اس سے جلدی کوئی لائے گا. تو ایک آدمی کھڑا، قال الذی عنده علم من الکتاب، ایک آدمی کھڑا ہوا جس کے پاس علم تھا، علم من الکتاب، آسمانی علم تھا کتاب کا. انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک، کہ تمہارے پل جھپکے کے اس سے پہلے لے کر آتا ہوں. یعنی سیکنڈ وقت کا بھی 100واں حصہ ہوگا. وہ آدمی کی پل جھپک جاتے کتنی دیر لگتی ہے، تو اتنی دیر میں لے کر آ جاؤں. ٹھیک ہے لاؤ، تو اس نے لا کے رکھ دیا. علم من الکتاب سے اتنا زبردست پاور ہے کتاب کا علم جو انسانوں کو اللہ نے دیا ہے. اور وہ تو سلیمان علیہ السلام کی کتاب ہے، تو حضور کی کتاب کا علم اس سے زیادہ پاورفل ہے قرآن کا علم جو ہے. لیکن ہم اس دنیا سے واقف ہی نہیں، اس جوہر کو جانتے ہی نہیں. اس جوہر کو جیسے پخانا اٹھانے والا آدمی پخانا اٹھاتا ہے، اس کو تو کوئی اچھی بھینس کا زوردار چاہیے ہو، اس کو کیا پتا کہ کوئی ہیرا نہیں پڑا ہے، اسی کا نظر جائے گی. اس کو تو پخانے کا بڑا وہ نظر آئے گا تو اس کو اٹھا کے بھرے گا شوق. تو ایسا بھی ہم دنیا کے پیچھے ایسے پڑے ہیں نادانوں کی طرف، پیسوں کے پیچھے، مال کے پیچھے، جاہ کے پیچھے، وجاہت کے پیچھے. اتنے بڑے بڑے سرمایہ اللہ نے ہم کو دیے، ہم کو کچھ پتا نہیں. ایمان ہمارے پاس ہے، اسلام ہمارے پاس ہے، اللہ کے ساتھ ہماری نسبت ہے، ہم انسان ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری نسبت پر جتنا فخر کرے گا. کسی منسٹر سے آدمی کی نسبت ہو جاتی ہے تو چوڑا چلتا ہے آدمی اور سارا سرمایہ وہاں لگا دیتا ہے. بہت سے ایسے ملیں گے جو سیاست میں فقیر ہو گئے. جتنے چٹبئیے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے سیاسی، ان کو کچھ ملتا سب چلا جاتا ہے. وہ تو بڑے ماہر ہوتے ہیں اوپر والے، سب چوس لیتے ہیں ان کو. لیکن یہ لالچ میں جو ہے مجھے پارٹی کا ورکر بنا دے، پہلی لالچ یہ ہوتی ہے کہ سبھیہ ممبر شپ مل جائے گی، سبھیہ بن جاؤں گا. پھر آگے جا کر اس کے اوپر کی لالچ آتی ہے کہ اس میں کاروباری میں آ جاؤں گا، اس سے اوپر کے سرپنچ بن جاؤں گا. یہ لالچ میں آدمی 20-25 ایکڑ زمین پوری کر دیتا ہے. اس میں نسبت ہماری ہو جائے گی. اللہ سے ہماری جو نسبت ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو نسبت ہے، اس سے بڑی نسبت اور کوئی نہیں ہو سکتی. اللہ کے دین سے جو ہماری نسبت ہے، فری میں ہے دین، فری میں، 4 آنے کا خرچہ ہے. آدمی دیندار بنے فری میں، ایماندار بنے فری میں، نمازی بنے، اچھا قرآن پڑھنے والا بنے. فری میں قرآن پڑھایا جاتا ہے. کسی کو اگر سیکھنا ہو، کسی بڑھ جائے گا تو فری میں قرآن سکھا دے، کوئی پیسہ نہیں. فری میں ہے دین پورا، اور اس کو حاصل کر کے آدمی جو ہے اس کی پرواز آسمانوں تک جا سکتے. یہاں ہے لیکن آسمانوں تک اس کی پرواز نہیں. آدمی رہے گا یہاں، اور یہاں رہتے ہوئے ایسی تیاری کرے گا کہ شان کے ساتھ دنیا سے مر کے جائے گا، اور قبر میں شان سے رہے گا. آخرت میں اس کی عزت ہوگی اللہ کے بعد. جتنا جینا ہے اس سے زیادہ آدمی کو مر کے قبر میں رہنا ہے. آدمی جتنا عالم دنیا میں ہے اس سے زیادہ عالم برزخ میں زندگی گزارتا ہے.
وہ تو قیامت کے قریب جو لوگ ہوں گے ان کو کم موقع ملے گا برزخ میں. باقی ہم لوگ تو مثلاً 60 سال جیے گا ایک آدمی، تو قبر میں کتنا رہے گا جب تک قیامت نہیں آئی. کسی کے دادے کا انتقال ہوا، 60 سال یہاں رہے اور انتقال کو 50 سال 70 سال 80 سال کسی کو 100 سال ہو گئے، 100 سال سے عالم برزخ میں. تو وہ 100 سال جو وہاں گزارنے یا 200 سال 300 سال 400 سال، تو وہاں آدمی یہاں کی 50 سال میں ایسی تیاری کر لے گا کہ وہاں کے 400-500 سال اس سے سیدھے ہو جائیں گے. اور پھر وہاں سے قیامت میں اللہ سب کو کھڑا کرے گا. قیامت کے لیے سارے لوگ جمع ہوں گے میدان محشر میں اور سب سے حساب کتاب ہوگا. ہاں، سارے بڑے بڑے جو یہاں حساب کتاب سے بھاگ جاتے تھے آگے پیچھے ہو جاتے تھے، سب لائن میں لگ جائیں گے. وہاں کوئی بھاگ نہیں پائے گا، وہاں کوئی نہیں چھوڑ پائے گا. این المفر، اب کہاں جاؤ گے؟ یہاں تو بھاگ جاتے تھے، مسجد سے ادھر چلے جاتے تھے، وہاں چلے جاتے تھے، وہاں نکل جاتے تھے، وکیل روک لیتے تھے، سی اے رکھ لیتے تھے اور حساب سے بھاگتے تھے. وہاں نہ وکیل چلے گا، نہ کوئی سی اے ہوگا کسی کا، نہ کوئی کسی کا منشی کام دے گا، کچھ نہیں، سیدھے سے جاؤ. سب کا حساب ہوگا. وہاں زندگی کہاں لگا جائے، زندگی کہاں لگائی؟ ہم نے تم کو زندگی دی تھی، بہت قیمتی سرمایہ تھا. اس زندگی کا ایک سیکنڈ جس میں ایک مرتبہ آدمی سبحان اللہ بولتا ہے، ہو گیا سیکنڈ پورا. سبحان اللہ ابھی پورا نہیں ہوا سیکنڈ، شاید سیکنڈ میں 2 مرتبہ ہو جائے گا. یہ وقت اتنا وقت حدیث میں آتا ہے، ایک سبحان اللہ آدمی بولتا ہے، زمین آسمان کے درمیان میں جتنی خالی جگہ ہے وہ ساری اس کے لیے ثواب سے بھر جاتے ہیں. اتنا قیمتی. جیسے 1 تولہ سونا، 1 تولہ نہیں، 1 گرام، 1 گرام سونا کتنے کا ہے؟ 5000 روپے کا ہوگا. 1 گرام 10 گرام کے 50 ہے نا، تو 1 گرام کتنے کا ہوا؟ بولو نا بھائی. 5000 روپے کی روئی آدمی کتنی آئے گی؟ بولو نا. اگر 5000 روپے میں رول آیا تو پھر تو آئے ہیں. اگر 5000 میں ماٹی لائیے تو کتنا ٹریکٹر آ رہا؟ کتنے ٹریکٹر آ رہا؟ 5000 میں کتنا ٹریکٹر آ رہا؟ 10 ٹریکٹر میں کتنا موٹر ڈگلو آ جائے، موٹر ڈگلو અને ચલાનો કેટલો ઢગલો આવે 1 ગ્રામમાં. આ 1 ગ્રામ આટલું છે, પણ એના એવજમાં પેલું 10 ટ્રેક્ટર આટલો મોટો ઢગલો છે. દુનિયામાં બીજી મિસાલ છે. અલ્લાહનું નામ છે સુબહાન અલ્લાહ. सुबहान अल्लाह, अल्लाह का नाम है. वो बोलने पर उसका अजर इतना है कि ज़मीन आसमान के दरमियान में जितनी खाली जगह है सब अजर से भर जाती है. इतना कीमती वक्त है हमारा. तो अब एक आदमी को एक मरतबा सुबहान अल्लाह बोलने में वक्त लगाना चाहिए या 2 रुपये 5 रुपये कमाने में लगाना चाहिए? बोलो ना भाई. तो फिर आदमी ज़रूरत का कमा के उसको जब रोजाना 500 का खर्चा है 499 हो गए ना, ये आ जाएगा. तो नहीं, रुक जो काले कमाइए. अब अल्लाह का काम करेगा, अल्लाह की इबादत करेगा, कुरान पढ़ेगा और उससे अपनी आखिरत बनाएंगे, उससे अपनी कब्र अच्छी करेंगे, अल्लाह की बात करेंगे लोगों से, इसके एक एक जुमले पर अल्लाह की तरफ से अजर दिए. ये तो आदमी में सुभान अल्लाह हो. अब एक आदमी को हम बैठकर समझाया कि भाई अल्लाह की बात बात हर अच्छी बात, तो उसका अजर भी इतना ही. एक आदमी से हम कह रहे अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह अकबर. एक आदमी के सामने अल्लाह की तारीफ है तो अभी आता है सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कम लहुल मीज़ान. कि तराजू को भर देता है, और तराजू अल्लाह की तराजू. कौन सी तराजू? अल्लाह की तराजू, जो बहुत बड़ी तराजू है, जिसमें वज़न अमाल होगा, जिसमें अमाल का वजन होगा. तो ये हमारे पास अभी गोल्डन चांस है, बेहतरीन मौका है कि जिसमें हम इन निस्बतों को मजबूत कर लें, इंसानी निस्बत को मजबूत करके अच्छे इंसान बन जाए, ईमानी इस्लामी निस्बत को मजबूत करके अच्छे मुसलमान, अच्छे मोमिन बने, अल्लाह से अपना ताल्लुक पैदा करें.
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا امتی ہونے کی نسبت ہے، اس نسبت کو ہم مضبوط کریں، حضور علیہ السلام کے اچھے نمائندے بنے، یعنی اپنا دین سیکھتے ہوئے، اپنے دین میں کمال پیدا کرتے ہوئے ہم لوگوں کو جا کر سمجھاویں، فائدہ بتائیں۔ کہاں جا رہے ہو؟ گھاٹے کا سودا کر رہے ہو، دکاندار نماز چھوڑ کے گھاٹے میں جا رہا ہے، تاجر نماز چھوڑ کے گھاٹے میں جا رہا ہے، زمیندار دین چھوڑ کر گھاٹے میں جا رہا ہے، ارب پتی کھرب پتی اپنی عیش و عشرت کی زندگی گزار کر گھاٹے میں جا رہا ہے، اپنی قبر خراب کر رہا ہے، اپنی آخرت برباد کر رہا ہے۔ یہاں کا عیش و عشرت کتنے دنوں کا ہے؟ یہاں کا عیش و عشرت چند روزہ ہے۔ مل حیات الدنیا الا متاع الغرور، دنیا کی زندگی دھوکے کا گھر ہے۔ آدمی جا کر ان پر ترس کھائے گا، ابھی ہمیں ترس نہیں آتا دوسروں پر، بلکہ ہمیں لالچ آتی ان میں، ان کی دنیا دیکھ کر، مال دیکھ کر، پیسے دیکھ کر، سونا چاندی دیکھ کر، ان کے بنگلے اور محل دیکھ کر ہمیں بے دینوں میں لالچ آتی ہے، جن کے پاس دین نہیں، ایمان نہیں، اعمال نہیں، اللہ کا خوف نہیں، تقویٰ نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع نہیں ہے، ہمیں ان میں لالچ آتی ہے، میرے پاس ایسی دکان، میرے پاس ایسی سوالی، میرے پاس بھی ایسے اسباب ہو، آدمی اس پر راہ ٹپکاتا ہے۔ اگر صحیح معنوں میں ہمارے سامنے حقیقت کھل جائے، صحیح معنوں میں، تو ہم ان کی دنیا پر رال نہ ٹپکاویں، بلکہ ان کی بے دینی پر آنسو ٹپکائیں، بے دینی پر آنسو ٹپکائیں کہ بیچارے کا کیا حل ہوگا، دین سے، اعمال سے، نماز سے دور ہے، اس کا کیا ہوگا؟ آج اس کی آنکھ بند ہو گئی، اس کی موت کس حال میں آئے گی؟ یہ قبر میں جائے گا، قبر میں اس کا کیا ہوگا؟ میدان محشر میں حساب کیسے دے گا؟ جھوٹ کے ساتھ، سود کے ساتھ، ناجائز کمائی، درد آئے گا، آدمی اس پر تبصرہ نہیں کرے گا، پبلک میں تبصرہ نہیں کرے گا، بلکہ درد اندر آئے گا، اندر سینہ میں اندر سے ابال پیدا ہوگا، اور آدمی اس کے پاس خیرخواہ بن کے جائے گا، سچی ہمدردی لے کر، جو نبیوں کا امتیازی وصف تھا، سچی ہمدردی اپنی قوموں سے، انی لکم ناصح امین، کہ میں تمہارا امانت دار خیر خواہ ہوں۔ جو اس محنت کا مقصد ہے، دوسرا مقصد یہ ہے، پہلا اپنی ذات سے دیندار بننا، ایماندار بننا، اعمال والی زندگی بنانا، اور دوسرا مقصد اس محنت کا کہ سچی اور پکی ہمدردی اور خیر خواہی لے کر ایک ایک کی خوشامد کرنا۔ اس لیے یہاں خوشامد ہے، تبلیغ میں کیا ہے؟ بولو نا بھائی، خوشامد، لجاجت، ہاتھ جوڑنا ہے، پیر پڑنا ہے، کہ سامنے والا بیچارہ غفلت میں ہے، جہالت میں ہے، نہیں جانتا ہے، تو اس کو ہاتھ جوڑنا ہے، پیر پڑنا ہے، اس کو کسی طرح سمجھانا ہے، اس کو اس جنجال میں سے نکال، جیسے کوئی آدمی خودکشی کرنے کے لیے چھت پر چڑھ چکا ہے اور اوپر سب لٹک رہا ہے، تو کیا کریں گے اسے؟ ارے بولو نا بھائی، اس کو لعنت مرامت کریں گے، بلکہ اس کو کیا کریں گے لوگ؟ عاجزی کرتے ہیں، بھائی اللہ کے لیے سمجھ، تجھے کیا پرابلم ہے، ہم تیری تکلیف دور کرتے ہیں، تجھے پیسے چاہیے، تجھے کوئی ٹینشن ہے، ارے کیا کرتے ہیں؟ ایسا ہی کرتے ہیں، ارے بولو نا بھائی، ایسا ہی کرتے ہیں۔ ایک آدمی دین چھوڑ کر جی رہا ہے، وہ اسی طرح جی رہا ہے، تو اس کی خوشامد کرنی، اس کی لجاجت کرنی، اس کو سمجھانا، دین کے فائدے بتانا، ایمان کے، نماز کے، علم کے، ذکر کے، تلاوت کلام پاک کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اتباع کے فائدے لوگوں کو بتانے، اور منہ بھر کے بتانے، پوری قوت کے ساتھ بتانے، بشاشت کے ساتھ، کہ روزانہ مسجد سے 10، 12، 15 جماعتیں 2، 2، 3، 3 آدمیوں کی گھر گھر جا رہی ہوں، ایک ایک مسلمان کے گھر جا رہے ہیں، ان کو پوری قوت کے ساتھ فائدہ بتا رہے ہیں۔ بستی میں کوئی نفع کی چیز ملتی ہے مارکیٹ میں، لوگ خرید کر لاتے، اس کا فائدہ ایک ایک کو پوری قوت سے سمجھاتے کہ تم یہ کر لو، بہت فائدے کی، یہ کھا لو، بہت فائدے کا ہے، یہ مال لے لو، یہ سودا خرید لو۔ اس سے کہیں گنا زیادہ قوت کے ساتھ لوگوں میں جا کر ایمان، اعمال، نماز، اخلاق، اخلاص، احسان، ایثار اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اتباع کے فائدوں کو بولنے کی ضرورت ہے، زور زور سے بولنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے گھر گھر جانا ہے، ایک ایک کو لے کر بیٹھنا ہے،
उस आदमी में चाहे कितनी बुराइयां हैं, उन बुराइयों पर पर्दा डाल दें, उन बुराइयों पर पर्दा डाल के अब उसको समझाना है, खैरखा बनकर जाना। हमारी कोई गरज नहीं है किसी से, अपनी जान अपना माल, किसी से कोई सवाल नहीं, किसी से कोई गरज नहीं, अपनी वजाहत बनाने का कोई मसला नहीं है, बल्कि अपने आप को नीचा करके छोटा बनाकर, अपने आप को छोटा कि अल्लाह के बंदे हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, हर अल्लाह के बंदे के पास जाकर हमें उसको समझाना। जैसे आदमी अपने छोटे बच्चे के सामने छोटा बन जाता, हालांकि बाप है, लेकिन बच्चा सिर पर उतरा तो उसको प्यार से, मोहब्बत से, शफकत से बेटा पोता नवासा और उसको पैसे देकर, चॉकलेट देकर, उसके सर पर हाथ फेर के अरे समझाता नहीं समझा। तो ऐसे आदमी बड़ा है, लेकिन छोटे बच्चे के सामने छोटा बच्चे जैसा हो गया। उसको राजी करने के लिए आदमी को मुंह बनाना पड़ता है, यूं करना पड़ता है, जितना करना आदमी करता है, मुंह टेढ़ा करना पड़ता है, कभी सीधा करना, तो बच्चे को राजी करता है, समझाता है, छोटा सा है, मानता नहीं, कभी जबान निकालता है उसके लिए, उसको राजी करने के लिए। तो ये अंदाज है उस बच्चे को राजी करने के। ऐसे अल्लाह के बंदों को राजी करके, खुश करके उनको ईमान की, आमाल की दावत देना और उनको ईमान और आमाल वाली मुबारक जिंदगी पर लाना, इसको सीखने समझने की मेहनत, तबलीग की मेहनत। ये खाली ऐसी कोई ऐसी चलती फिरती चीज़ नहीं, एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट आइटम है। हाँ, एक बहुत मुबारक अमल है जिसका इसका बदला भी बहुत बड़ा है, उसका बदला बहुत बड़ा है कि जितने लोग हमारे जरिए तैयार होंगे, उनके अमाल अल्लाह के वहाँ कबूल हो या न हो, उनके मकबूल अमाल का सवाब हमारे खाते में जाएगा। ये सबसे बड़ा फायदा इस काम का, सबसे बड़ा फायदा। हम लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाएंगे, हमें अल्लाह मिलेगा। हम लोगों को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा की दावत देंगे, हमको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत नसीब होगी, आपकी इत्तिबा का शौक हमें पैदा होगा। और हदीस पाक में हुजूर ने फरमाया, क़यामत के दिन आदमी उसके साथ उठेगा जिससे उसको मोहब्बत होगी। अलमरउ मअ मन अहब्ब, कि क़यामत में आदमी उसके साथ होगा जिससे मोहब्बत करता हो। अगर हुजूर की मोहब्बत नसीब हुई तो सबसे बड़ा शरफ हमारा ये होगा कि हम मैदान महशर में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काफिले में होंगे, आपके साथ हमारा हशर होगा। हाँ, ये बड़ी इज्जत की चीज़ है। दुनिया में कोई फंक्शन होता है और सारा मजमा जमा हुआ है, उसमें किसी को नुमाया जगह मिल जाती है, अपने लिए फख्र समझता है, फला मीटिंग के मौके पर मैं भी तखत पड़ रहा था या मैं आगे था, आदमी फख्र इसको में। क़यामत का मैदान होगा, वहाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा की जमात के साथ अगर हमारा हशर हुआ तो हमारे लिए बहुत बड़े फख्र की चीज़ होगी, इज्जत की चीज़ होगी। इसलिए इस मेहनत को जी जान से करना, पछताते नहीं, पछताते मार धक्के बहुत ज्यादा आए, जमाते आई, वो लाए, यहाँ से पकड़ लाए, वहाँ से पकड़ लाए, किसी तरह बिठा दिया। ऐसे नहीं, शौक से करना है, रग़बत से करना है, मोहब्बत से करना है, अल्लाह के ताल्लुक में अल्लाह के नाम पर मन लिखना है। खाली गश करने का मसला नहीं, 4 महीने लगाने का मसला नहीं, अल्लाह के ताल्लुक में, अल्लाह के ताल्लुक में अल्लाह के नाम पर मर मिटना है। हर एक जवान किसी लड़की को वादा दे देता है, उसके नाम पर मर जाता है, जान दे देता है। इस जैसी 1000 मिल सकती है दुनिया में, उसकी जैसी 1000 मिल सकती है, वो मर मिटता है उसके नाम पर। अल्लाह वराउल वरा है, ऐसी कोई मिसाल से हो जिस अल्लाह के नाम पर आदमी को थकने का मौका मिले, वो अल्लाह का काम करने का आदमी को मौका मिले, उस अल्लाह के सामने रोने धोने का आदमी को मौका मिल रहा है, उस अल्लाह की बारगाह में आदमी को हाजिरी का मौका मिल रहा है। हमारी क्या हैसियत कि हम उसकी बारगाह में हाजिर भी होते। उसने हमारे लिए अपने घर के दरवाजे 24 घंटे खुलवाए, 24 घंटे उसने दरवाजे खुलवाए। आदमी जब चाहे किसी जगह जाकर नमाज पढ़े और अल्लाह से नाज़ो नियाज करे, उससे तकर्रुब हासिल करे, उससे बात करे। अरे दुनिया में जरा हैसियत वाला आदमी होता है, उससे बात करने के लिए टाइम देना पड़ता है, हर वक्त आप बात नहीं कर सकते, और मौका मिल भी गया तो वक्त देखा है कितनी देर में तुम्हारी बात पूरी करो, 1 मिनट में, 2 मिनट में। और अल्लाह के सामने आदमी राज़ो नियाज करे, रात शुरू होते और सुबह तक
تو अल्लाह उसको दुत्कारेगा नहीं कि चला गया बहुत देर हो गई। पूरी रात अल्लाह के सामने राज़ो नियाज करे, अल्लाह से बातें करे, उससे दुआएं मांगे, उसके सामने अपनी हाजतें, अपनी रिक्वेस्ट, अपनी दरख्वास्त, अपनी अर्जियां रखता जाए, रात भर मांगे तो अल्लाह उसको निकालेगा नहीं, बल्कि उससे खुश होगा कि मेरे पास आया है। उस अल्लाह से ताल्लुक़ बनाने की मेहनत है, इसलिए शौक़ और रग़बत से करनी। हाँ, थके हारे पछताते अंदर रग़बत होती है ना, अंदर रग़बत आदमी को, तो बीमार आदमी खड़ा हो जाता है। नमाज में देखते हैं जिनको शौक़ है नमाज पढ़ने का, उठा नहीं जाता, बैठा नहीं जाता, लेकिन वो किसी तरह कोशिश करते हैं, खड़े होकर नमाज पढ़ते हैं। मोहब्बत। हाँ, चला नहीं जाता, बेटे का पोते का इंतजार करके बाइक पर आदमी मस्जिद आता है, खुद नहीं आ सकता है, लेकिन मस्जिद में आकर अदा करता है। शौक़ है, रग़बत है, बहुत बिजी आदमी, बहुत मसरूफ आदमी, लेकिन नमाज, जमात की नमाज नहीं छूटी। हालांकि दुनिया में बहुत सारे काम हैं, लेकिन अंदर रग़बत न हो, अंदर शौक़ न हो, तो आदमी घर बैठा रहेगा, जमात छोड़ देगा। रग़बत नहीं है, शौक़ नहीं है, आदमी के पास अच्छा खासा वक्त है कि शाम को कारोबार से असर, मगरिब, इशा, फजर, 4 नमाजें आदमी आराम से आधा घंटा पहले भी मस्जिद में आ जाए, उसके पास टाइम है, लेकिन अल्लाह के घर में आने का शौक़ नहीं, अल्लाह से ताल्लुक़ ही नहीं, तो कैसा आएगा? ये मेहनत में जो निकाला जाता है 4 महीने अल्लाह के रास्ते में, इसलिए है कि ये जो जंग लगा है दुनिया का काट, जिस वजह से हमारा रास्ता ऊपर नहीं हो रहा है, काट लग जाता है, काट बैटरी के उस पर काट चढ़ जाता है, तो आप नए सेल लगाओ लेकिन चढ़ता नहीं, लूज कॉन्टेक्ट हो जाता है के अंदर काट चढ़ा हुआ, जब तक वो काट नहीं साफ होगा वहां तक वो कुछ चलेगा। ऐसे यहाँ काट लगा हुआ है, तो नमाज में आते हैं कांटेक्ट नहीं हो रहा है, रोजा रखते हैं कांटेक्ट ही नहीं हो रहा है, हज भी करते हैं कांटेक्ट ही नहीं हो रहा है, कुरान पढ़ते हैं रास्ता ही नहीं हो पाता है, अंदर काट चढ़ा हुआ है। उस जंग को दूर करने के लिए आदमी अपने घर बार कारोबार को छोड़कर अल्लाह के रास्ते में यकसू हो जाता, वो और उसका अल्लाह है और कोई नहीं। हाँ, अपने साथ चलने वाले साथी जिनसे अल्लाह के लिए मोहब्बत करके आदमी गया है, कोई उसका भाई नहीं है, कोई उसका बेटा नहीं है, लेकिन अल्लाह के लिए मोहब्बत करके कि भी अल्लाह की निस्बत पर हम निकले हैं 12-15 आदमी, तो अल्लाह के लिए वो हमारा ताल्लुक है और कोई रिश्तेदारी नहीं है। और सुबह शाम अल्लाह की दावत है, तालीम के हलकों में आदमी, जिक्र के हलकों में है, कुरान के हलकों में है, अल्लाह की बड़ाई बोल रहा है, मस्जिद में क़याम कर रहा है, फरिश्तों के माहौल में आदमी सुन्नतों की पाबंदी करता जा रहा है, बावजूद है अक्सर रात की तन्हाइयों में अल्लाह के सामने रो रहा है, तो वो जंग दिल का निकलता है, वो काट छूटता है और धीरे धीरे आदमी में दीन का रंग चढ़ता है। फिर नमाज पढ़ने में मजा आता है, तहज्जुद पढ़ता है, इशराक पढ़ता है, अवाबिन पढ़ता है, तस्बीह पढ़ता है, कुरान पढ़ता है। बड़ी उम्र का आदमी लेकिन किसी छोटे हाफिज साहब के पीछे फिरता है, हाफिज साहब मैंने जरा एक आयत आगे से पढ़ दी, अमीर साहब मैंने तैयार याद करवानी से, कोई साथी ने लगाई करवानी से, ये अंदर रग़बत पैदा होती है, क्योंकि वो जंग निकलता है। इसलिए 4 महीने का मुतालबा है। हाँ, दुनिया छुड़वाना मकसूद नहीं है, अच्छी दुनिया दिलवाना मकसूद है, बीवी छुड़वाना मकसूद नहीं है, बीवी के साथ अच्छा रहना आ जाए वो मकसूद है, वो सिखाना है। यहाँ बच्चे छुड़वाना ये आर्जी है, जैसे किसी को कैंसर हो गया, कैंसर तो उसका पेट फाड़ते हैं, वो पेट फाड़ना मकसूद नहीं है, तंदुरुस्ती मकसूद है, लेकिन फाड़ना पड़ता है पेट, वो तो तंदुरुस्ती के मुनाफे हैं, मुनाफी है, खिलाफ है तंदुरुस्ती, लेकिन क्यों फाड़ रहे हैं पेट इसका कि उसकी आइंदा जिंदगी अच्छी हो जाए, इसके लिए पेट फाड़ना पड़ता है। तो ऐसे अच्छा नहीं लगता किसी को बीवी छोड़ना, बच्चे छोड़ना, कारोबार, लेकिन उनके साथ अगली जिंदगी और खुसूसन आखिरत की जिंदगी उनके साथ अच्छी हो जाए, इस वजह से 4 महीने जाना पड़े तो कुछ ज्यादा है भाई, अरे बोलो ना, अरे 4 महीने कुछ ज्यादा है, नहीं बोल रहे अभी भी, क्योंकि अभी भी वही बचा हुआ है सब अंदर। हाँ, तो इसलिए अब तो इमरजेंसी है भाई, जरा भी कम हो तो मुद्दत दी जा रही है कि भाई चलो अच्छा हाल अच्छा है पेशेंट का, तो अभी मेडिसिन पर चला हो जाएगा अच्छा, और फिर देख लेंगे, लेकिन कंडीशन ज्यादा खराब है तो इमरजेंसी में रातों रात सुलाना पड़ता है। तो ये तो नकद जाने की जरूरत है, 4 तारीख का भी इंतजार करने की जरूरत है, अंदर से आवाज नहीं निकल रही तो नकद जाने की जरूरत है कि इमरजेंसी है।
آپ لوگ طے کرو کہ انشاءاللہ 4 مہینے لگانے. ارے بھائی کیا کرتے ہو؟ کون کیا کرتے ہیں؟ ایمرجنسی ہے اکثر ہوتی. ابھی کے ابھی ان کو گھر بیٹھے بغیر یہی سے وصول کر کے روانہ کیا جائے تو ان پر رحم نہیں. بھائی نیت سب کرو کہ انشاءاللہ 4 تاریخ کو جو جماعتیں بن رہی ہے اس کو انشاءاللہ اپنی 4 مہینے کی ترتیب بنانی. بھائی کرتے ہو انشاءاللہ؟ اب کھڑے ہو کر جلدی سے پیش کر دو کون کر رہے ہیں. کھڑے ہو جاؤ. اس سے پہلے بھی کچھ ساتھی اظہار کر چکے ہیں, اس وقت اظہار کریں. بگڑے گا کچھ نہیں. موت کا کوئی بھروسہ نہیں. آج کا جنازہ عبرت ہے ہمارے لیے. آج کا جو جنازہ اٹھا عبرت ہے ہمارے لیے. اتنی عمر اتنی کم عمر میں کوئی تصور نہیں کرتا کہ موت آئے. ابھی شادی ہوئی ہے اور تندرست ہے, بخار ہے, کچھ ہوا ہے, لیکن موت آئی. موت وقت پر لکھی ہوئی. موت بیماری کی محتاج نہیں ہے. موت بڑھاپے کی محتاج نہیں ہے. موت تو اپنے وقت پر آئی جاتی ہے. یہ ہمارے لیے عبرت ہے. اگر کل کا دن ہمارا لکھا ہوا ہے تو ہمارا کیا ہوگا؟ اس لیے مرنے سے پہلے آدمی مرنے کی تیاری کرے. زندگی یہی بہترین چانس ہے آدمی کے پاس. موت کے بعد کچھ سوائے حسرت اور پچھتاوے کچھ نہیں. ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا انا موقنون. آدمی کہے گا یا اللہ میں نے دیکھ لیا سن لیا, ایک چانس دے دے. فرجعنا نعمل صالحا, ایک چانس دے دے, بہت اچھے کام کر کے آؤں. اللہ کہے گا کل لا, ہرگز نہیں, اب چانس نہیں ملے گا. اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے جلدی جلدی اظہار کریں. ابھی آپ کے پاس تقریباً 12-14 دن باقی ہے. تیاری کے لیے اچھا موقع ہے. پہلے سے بھی نیتیں کر چکے تھے, کچھ تیاری کی ہوگی یا نہیں ہوئی ہے تب بھی ابھی نیتیں کر لو کہ انشاءاللہ 4 تاریخ سے اپنی اس مسجد سے 4 مہینے کی مکمل جماعت بنانی ہے. اب کھڑے ہو کر اظہار کرو, ہمت سے کھڑے ہو جاؤ. کھڑے ہو جاؤ, کھڑے ہو جاؤ. جماعت میں ہمارے آئے ہوئے ساتھی بھی پیش کریں اور جو ساتھی مقامی وہ بھی پیش کریں. ہاں, اللہ پر نظر کرے, اللہ پر. یہ دنیا پر نظر کرتے رہیں گے تو مرنا بہت مشکل ہے ہمارا. نکلنا تو دور کی بات, مرنا بھی مشکل پڑے گا. اللہ پر نظر کرے, کھڑے ہو جائے. ہچکچاوے نہیں, گھبراوے نہیں, ہمت سے آگے بڑھو. آگے بڑھنے والوں کو اللہ آگے بڑھاتا ہے. کیا بھائی رضوان پہلے آپ کو نیت کر چکے ہو, اس کو بار بار اظہار کرنا. بار بار کھڑے ہونے سے خود ہم کو قوت آتی اور دوسروں کو ترغیب ملتی. کھڑے ہو کر جو کھڑا ہوتا ہے وہ چلتا ہے. اللہ ہی آسان کرنے والا ہے. یہ تو کیا ہے, ہم کبھی کسی جگہ دیکھتے ہیں نا کہ بہت بڑا تھیلا بھرا ہوا ہے, بہت بڑا موٹا ہے تھیلا بھرا ہوا. دور سے آدمی دیکھتا ہے کہ بہت بھاری ہوگا, بہت وزندار ہوگا. اس کو دیکھ کر یہ تصور کرتا ہے بہت بھاری ہوگا. کوئی کہے گا ایسا ذرا تھیلا آ رہے تھے, شرم آئے تو ان کے مارا سے اٹھاتے ہیں. لیکن آدمی اس کو اٹھاتا ہے تو وہ تو روئی کا تھیلا ہے. کیا بھرا اندر, بولو نا بھائی, روح ہے اندر. تو یہ ایسے 4 مہینے, یہ 4 مہینے بہت بھاری 4 مہینے. لیکن آدمی جب نیت پکی کر, خالی نیت خالی کرتا ہے تو وہ دوسروں کو 4 مہینے دے رہے. گھر والے کو 4 مہینے, ارے یہ تو ہمیں پورا دے دے, تم فکر نہ کر, 4 مہینہ تو جوتا جو ہم پورا دے دے. اس کی ماں روکے کہ بیٹا تو بار 4 مہینہ دے. ارے ماں گیا ہوتا تب میں خبر نہیں تو گھروں میں آئے. ارے ہوتا ہے نا, جب وہ نیت کر لیتا ہے تو خود دائی بن جاتا ہے, اور جو بھاری بناتا ہے اس کو ہلکا کرتا ہے. وہ کہ نا کہ 4 مہینے تو جوتا ہم پورا دیں گے. وہ دوسرے کی تشکیل کرے گا, یار 4 مہینہ میں نے کاٹوں گا. ارے کوئی کاٹوں نہ پڑے, بدو والے بات کریں. تو کیوں کہ وہ وہی کا تھیلا تھا, اس کو پتا نہیں تھا, اٹھا لیا اس نے. تب وہ خود وہی اٹھا دیا. ارے جو بھائی وہ تو بہت پہنچے کہیں نہیں کے اندر فاروق کرو ابھر دینے کو. અને આમ કૂદીને બોલો મોહલ્લામાં જઈને કે ભાઈ 4 મહિના જવાના છે. માશાઅલ્લાહ માશાઅल्लाह. जी भाई, और कौन कह रहा है? और शाहरुख कहाँ गया? शाहरुख खान है?
करो खड़े होकर बोलो ऊपर पे लगा अरे माशाअल्लाह, अल्लाह आसान फरमा। और एक था ना अपना शाहरुख, उसके 4 महीने पहले लगे हुए यही आप ही हो ना? हम बताने लाके का आज तो खुश थे कि उसका मेरा लगा भाई। और कौन कह रहे और बोलो हाँ, ये तो जान माल लगाने का रास्ता है, यहाँ लगा के कोई बर्बाद नहीं। अरे कर लो भाई, कर लो, अल्लाह ही आसान करेगा। घबराने की जरूरत नहीं, अल्लाह ने रास्ता में दे जाए, कई जगह बोलो ना भाई, अल्लाह ने रास्ता में दे, घबराने की जरूरत नहीं। हाँ, ये जो लॉकडाउन का वो पीरियड चला ना गुजरात, उसमें हम आम मतलब बहुत सारी पब्लिक हो गई, लाखों लोग इतने परेशान हुए, लेकिन जमाने जहाँ भी थी जमात अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आफियत से बहुत, हालांकि पूरा प्रोपेगेंडा जमात के खिलाफ था पूरा, लेकिन अल्लाह ने उसको पूरा धुआं था सब खत्म कर दिया। उस वक्त अप्रैल के शुरू में और मई में ऐसा लग रहा था कभी काम दोबारा शुरू होगा कि नहीं होगा, क्या होगा, कैसे होगा। इतनी सारी जमातें इधर जहाँ यूपी में इधर सब जगह कैसे आएगी, क्या होगा उनका, और बाद में काम होगा। सारा धुआं, अल्लाह ने धुआं बना दिया, सब खत्म हो गया। सारी जमातें खैरियत से आफियत से अपने अपने घर पहुंच गए। एक मरहला था तरबियत का, एक मरहला था तरबियत का, और फिर काम अपनी जगह चालू। अभी बिहार, बंगाल, उड़ीसा, आसाम, कश्मीर, कलकत्ता सब जगह जमातें भी काम कर रही है अपनी। 4 महीने पहले कोई सोच नहीं सकता था। संजय से बाहर में जा रहे थे, संजय वाले 3 दिन झालूद जाने को राजी नहीं, ऐसा ही था ना। और अब 4 महीने की जमातें जा रही कश्मीर, कन्याकुमारी तक। तो ये अल्लाह की नुसरत है, खुली हुई मदद है अल्लाह की इस काम के साथ। इसको आदमी को करते रहना चाहिए, पीछे हट मत करो भाई, आप जरा हिम्मत करो और साथी बोलो हमारे जमात के भी साथी पेश करो भाई। अभी 3 दिन में आए, इंशाल्लाह 4 तारीख से 4 महीने लगाएंगे, घबराने की जरूरत नहीं। अल्लाह की नुसरत बहुत बड़ी है। जैसे आदमी ने कदम उठाया, अल्लाह की मदद साथ हो गई, उसमें कोई शक नहीं कर सकता मुसलमान। अल्लाह का वादा है, तुम कदम उठाओ, हमारी मदद तुम्हारे साथ। आसान हुई है, वो तो हम खुद आसान करना ही नहीं चाहते। वो नहीं, बच्चे चलना ही नहीं चाहता है, वो चलना ही, तो उसको तुम लिफ्ट में बिठाओ तो भी कहाँ जाएगा, जाना नहीं चाहता था। एक आदमी को जाना ही नहीं है, उसको पैदल नहीं जाता, साइकिल दो तो नहीं जाएगा, बाइक लाओ तो नहीं जाएगा, 4 व्हील लाओ तो, उसको एयर की टिकट दो, उसको जाना ही नहीं तो कैसे जाएगा। ऐसे एक आदमी तय करे तो अल्लाह भी आसान करे। तय करो, हिम्मत से पेश करो, तो इंशाअल्लाह हम अल्लाह के रास्ते में 4 महीने लगाएंगे। खड़े हो गए, अरे चल लो, कितना प्यारा आदमी है, क्या नाम है इसका, अगर मोड़ा, अरे चल लो, खड़े हो जाए। माशाअल्लाह, अल्लाह आसान फरमा, अल्लाह कबूल फरमा। और कौन कह रहा है, और कौन कह रहा है, घबराए नहीं, अल्लाह की मदद बड़ी है। क्या भाई, अरे अच्छा आदमी है, क्या नाम है, एजाज। खड़े हो जाओ, क्या करते हो, दुकान। अपनी जवानियां लगाओ, यही काम करने की उम्र है। इतनी सस्ती हमारी जवानी है कि सिर्फ दुकान कर ले, ठीक है, दुकान को 2 घंटे दे देंगे, 2 घंटे दुकान को भी कर देंगे भाई। पकाने की जरूरत पड़ती है, जाना पड़ता है, आदमी चाहता है, अरे टॉयलेट में बैठे रहना चाहता है, लेकिन जरूरत पड़ती है 5 मिनट वहां भी चले जाए, तो ऐसे दुकान की जरूरत 2 घंटे वहां भी चले जाए। लेकिन 24 घंटे वहां लगा दे और साल भर के 12 महीने उसमें लगा दे, ये अकलमंदी है। जैसे कोई आदमी टॉयलेट में 2 घंटे बैठता हो
اور فخر سے باہر آ کے کہتا کہ بے غلط ویسے نہ آئے، کیا کہیں گے لوگ اس کو؟ ارے بولو نا بھائی. تو ایسے آج مسلمان کہہ رہا ہے کہ یار ہمارے تو 10 ہزار دکان پر پی جائے چلے خود کرا گی، فخر سے کہتا ہے. تو فخر کرنے کی چیز ہے. جو روزی اس کو 2 گھنٹے میں لینے کی تھی وہ روزی اس کو 10 گھنٹے میں مل رہی ہے اور یہ فخر کر رہا ہے. جیسے کوئی کام معماری کا کام ہے، معماری کا ایک دن کی اس میں مزدوری 500 ملتی ہو اور کسی کو 500 ملے، اٹھواڑیا ہوتا ہے، ایک اٹھواڑی کام کرے 500 روپیہ لینا ہے تو لوگ کیا کہیں گے اس کو؟ ارے بولو نا یہ بیوقوف ہے. ایک દિવસ ના તો અઠવાડિયું પાછો પકડથી મોહલ્લામાં ઉપર એને કહે છે પાગલ થયો છે. તો वही हाल हमारा है. जो रोजी घंटे 2 घंटे में लेने की थी, जो रोजी 2-4 दिन में लेने की थी, जो साल भर की रोजी 8 महीने में लेने की थी, अल्लाह से वो मांगने का था कि अल्लाह ऐसी रोजियाँ दे, आसानी वाली दे, आफियत वाली दे, इज्जत वाली दे, बरकत वाली, ये मांगने का था. अल्लाह से थोड़ी 24 घंटे की दुकान मांगने की और 12 महीने की खेती मांगने की अल्लाह से. वो तो है जो उमर रज़ी अल्लाह ने जब एक साहबा का इलाके को फतह किया तो वहाँ की ज़मीन बड़ी सरखेज़ थी, बड़ी सरखेज़ ज़मीन. तो उन्होंने खत लिखा है तो उमर को कि यहाँ ज़मीन बहुत अच्छी, आप कहो तो खेती करे यहाँ पर. तो उमर ने जवाब में लिखवाया, क्या दुनिया में यहूदी मर गए तो तुम खेती करो? तुम्हारा दूसरा काम है, तुम अपना काम करो, खेती यहूदी करेंगे और खाओगे तुम. तो जब तक ये उम्मत अपनी जिम्मेदारी पर थी अल्लाह इज्जत से खिलाता, शान के साथ, शौकत के साथ. इसलिए तय करो इंशाअल्लाह, जिन भाइयों ने अभी नियत की वो भी, जिन्होंने नहीं की वो भी तय करो कि इंशाअल्लाह हम अपनी तकलीफ बनाएंगे और 4 तारीख से 4 महीने लगाएंगे. भाई लगाओगे इंशाअल्लाह? कौन कौन लगाएंगे? नियत करके भी जाओ, घर जाके इसका मुज़ाकरा करो, 5-25 रुपये सदका दो और अल्लाह से मांगो, अल्लाह आसान कर देगा. ठीक है इंशाअल्लाह. अच्छा, कल से मस्तूरात की 3 दिन की जमात है ना, कितने जोड़े पक्के कौन कौन है उसमें? इकबाल भाई और आप भी? आपका बेटा क्या है? आपका बेटा कितने साल का? अच्छा, आपके बेटे की शादी शादी पर गए 40 में तो छोकरों का आना ही बरकत है. और भाई और कौन है इसमें? तो इनके घर से क्या और किनके? आपके वाले से 3 जोड़े. और हाँ तीन दिनों पर फाइनल है और 2 का तफक्कुर करने के बाद भाई इसमें कोई नकद तैयार हो गया ऐसा है? कल जमात मस्तूरात के दिन ऐसा मशवरा करेंगे ठीक है साहब, हमारा आगे से चल रहा है अभी सब लोग अभी मुलाकात करते हैं. अभी सब तैयार है. हाँ, इनके लड़की के, हाँ लड़की है, इनकी लड़की के साथ बेटी के साथ. अच्छा, मुलाकात ले रहे थे अभी मुलाकात हो जाए. ठीक है, ताकि जमात मुकम्मल हो. और 3 दिन की अमूमी जमात कब से तय की? कितने साल के तैयार हो? कुछ 4 दिन के लिए तो तैयार है लेकिन जिम्मेदार नहीं है ऐसे बता देंगे. नहीं तो अभी एक काम कर लो ना अपने, अभी फारिग होने के बाद 2-3 जमातें बन जाए और उसकी मुलाकातें भी हो जाए. ठीक है भाई. अच्छा, अभी जिन्होंने नाम लिखवा है 4 महीने के वो ज़रा खड़े हो जाए. 5-6 जो साथी हैं, 1 2 3 आप लोग यहाँ और काफी साथी है तो काफी साथी. तो कल भी जमात यहाँ है, सबकी भी जमात रहेगी. ये 4 महीने की भी जमात बनानी है और 3 दिन की भी कल ये 2 जमातें बनानी है, मस्तूरात की और एक अमूमी जमात कल से, और ये 4 महीने वाली भी है. तो आप लोग ये तय करो कि आप कम अज़ कम जो है कम अज़ कम सुबह 10 बजे तक, फिर 10 बजे से असर तक चले जाए और असर से लेकर रात का वक्त ईशा बात करो. वो इतना वक्त आप लोग शामिल कर लो हमारे साथ ही 3 दिन. अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह ये जमातें, कल वाली जमातें रवाना हो जाएंगी. 4 महीने की जमात का खाता हो जाएगा. करोगे इंशाअल्लाह? कौन कौन कर लेगा इतना कि सुबह 10 से आप लोग अपने काम काज पर चले जाओ, 10 से लेकर 4 तक
یا ہٹ بازار والے اگر وہ جلدی جانا چاہے تو چلے جائے 12 بجے آ جائے، کیا کرو گے؟ کون کون صبح سے رہے گا؟ صبح سے 10 بجے تک اور شام کو 8 سے؟ ذرا بتاؤ کون کون رہے گا؟ ہاں سوار کے رہنے جن لوگ ٹائم ابھی رہیں گے اور بھائی ہاں سر کی بچی زور کی کری رہا زور کی اور بھائی 10 بجے کے بعد سے پورا ہوتی ہے ان شاء اللہ. اور بھائی فاروق رضوان آپ لوگ تو یہی ہمارے ساتھ ہو جاؤ، آپ لوگ تو ساتھ ہی ہو جاؤ. ٹھیک ہے بھائی. اور کون کیا رہا ہے؟ کہ مجمل بھائی مجمل ٹھیک ہے. بس 2 دن ہے بھائی، گھر میں مہمان آتے ہیں تو ہم مہمان کے لیے فارغ ہو جاتے ہیں. شادی ہوتی ہے، منگنی ہوتی ہے، 2-3 دن ایسے نکل جاتے ہیں. ہمارے 2 دن 3 دن کی قربانی لگے گی، اللہ کے بندوں کے 4 ملیں گے. جس سے خیر وجود میں آئے گی اس میں ہمارا حصہ ہو جائے گا. تو اس کی فکر کر لیں. اللہ توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ.